اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں رب کائنات نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم و شان رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ القدر کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر امت مصطفیٰ کے لیے رب کائنات کی بارگاہ سے ایک عظیم تحفہ اور گفٹ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا امام مالک کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ جتنی امتیں تھیں ان امتوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا، یعنی پہلی امتوں کی عمریں اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائی۔ کیا دکھایا؟ کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 1000 سال اور 2000 سال تک بھی ان کی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا، اس کا مشاہدہ فرمایا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں اور پہلی امتوں کی جو عمریں تھی بہت طویل ہوا کرتی تھی، لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ جب ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کے اعمال بھی میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ میری امت تھوڑی سی عمروں کے اندر لمبی عمروں والوں کے مقابلے میں زیادہ اعمال کیسے کرے گی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشاہدہ کیا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں اور پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، فکر لاحق ہوئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے سورہ قدر کا نزول فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ حبیب ہم نے تمہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی مقدس رات عطا فرما دی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلی امتوں کے پاس لمبی عمریں ہیں، لمبے اعمال اور نیکیاں ہیں، پر محبوب تیری امت کے پاس لیلۃ القدر ہے۔ اس ایک رات میں جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، تو رب کائنات اس ایک رات کے اندر اس امتی کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی جامع الاحکام القرآن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جسے کعب بن احبار سے لیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، بڑا متقی نیک اور صالح بادشاہ تھا۔ رب کائنات نے اس زمانے کے نبی کی جانب وحی فرمائی، حکم دیا اس نبی کو کہ اس بادشاہ کے پاس جائیں۔ نبی بادشاہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہے۔ کیا قسمت تھی اس بادشاہ کی کہ رب اپنے نبی کو جس کے پاس بھیج رہا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس بادشاہ کے پاس جائیں اور جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیں کہ رب فرماتا ہے تم رب تعالیٰ سے کوئی تمنا کرو، کوئی نیک آرزو اور خواہش کرو۔ جب وہ نبی اس بادشاہ کے پاس پیغام لے کر گئے، رب کا پیغام دیا، تو اس متقی اور پرہیزگار بادشاہ نے رب کی بارگاہ میں ایک تمنا کی، ایک آرزو اور جستجو کی۔ وہ تمنا کیا تھی؟ تمنا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کثیر اولاد عطا فرمائے تو میں اپنے مال اور اولاد کو لے کر ساری زندگی
اپنے مولا کی راہ میں جہاد کرتے کرتے رب کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے گزار دوں۔ رب کائنات نے اس بادشاہ کی اس تمنا پر، اس خواہش پر کہ وہ رب کے دشمنوں سے جہاد کرنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں 1000 کا لفظ سن کے خلش پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی بندے کے 1000 بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، پہلی امتوں میں 4 شادیوں کا جو ہے یہ قید نہیں ہوا کرتی تھی، شادیاں زیادہ بھی ہوتی تھیں۔ پھر 1000 بیٹوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے جتنے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں، اس کی ساری کل بیٹے بیٹیوں کی اولاد پوری نسل کو ملا کر 1000 بنتے ہوں۔ رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو پتھر سے بھی اولاد عطا فرما دے۔ بہرحال رب نے عطا فرمائے ہیں، وہ دینے پہ قادر ہے۔ لینے والے کی صلاحیت کو نہیں دیکھیں گے، دینے والے کو دیکھیں گے کہ رب دینے پر قادر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ بادشاہ نے اپنے مال و اسباب کے ساتھ اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ہر مہینے بادشاہ رب کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے نکلتا۔ ایک بیٹے کو ہر مہینے تیار کرتا، وہ بیٹا راہ خدا میں جاتا، رب کے راستے میں لڑتا رہتا، اس کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے ایک بیٹا مہینے میں شہید ہو جاتا۔ اور بادشاہ کا اپنا عالم یہ تھا کہ بادشاہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا، اس کی رات میں کھڑے ہو کے اس کی بارگاہ میں قرآن پڑھتا تھا، نوافل میں کثرت کرتا تھا۔ اس کی راتیں ایسے گزر رہی تھی، اور دن بھر بادشاہ روزے میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات مولا کی بارگاہ میں قیام میں اور دن بھر روزے کے اندر، اور پھر ہر مہینے ایک بیٹا جہاد میں اتارتا تھا میدان کے اندر، وہ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا۔ اسی طرح اس کے بیٹے راہ خدا میں جاتے چلے گئے، مال بھی لگتا رہا، بیٹے بھی شہید ہوتے رہے، ہوتے ہوتے 1000 مہینے گزر گئے، اس کے 1000 بیٹے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا اجر بادشاہ کے حصے میں آیا کہ 1000 بیٹے رب کی راہ میں قربان کیے۔ جب 1000 بیٹے شہید ہو گئے، اب وہ بادشاہ جو ساری رات قیام کرتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا، 1000 بیٹے راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب جو باقی مال و اسباب بچا تھا اس کو لے کر بادشاہ خود میدان جہاد میں اتر آیا، خود میدان عمل میں آ گیا، اور خود اپنے مولا کی راہ میں اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بادشاہ خود جہاد میں گیا اور لڑتا رہا، لڑتے لڑتے بادشاہ نے اپنی جان بھی اپنے مالک حقیقی کے سپرد کر دی اور جام شہادت نوش کر لیا۔ جب یہ بات اور یہ واقعہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ کی جماعت نے سنا، تو سننے کے بعد صحابہ کرام حیران ہوئے اور تعجب کیا، ششدر رہ گئے کہ اس بادشاہ نے اتنا اجر و ثواب جمع کیا۔ اب کائنات عالم کے اندر کوئی بندہ اس بادشاہ کے مقابلے میں عبادت نہیں کر سکتا، جتنی عبادت وہ کر گیا کہ 1000 مہینوں تک جہاد، 1000 مہینے راہ خدا میں قربان، پوری پوری رات مولا کی بارگاہ میں قیام اور دن بھر مولا کی بارگاہ میں روزہ۔ اتنی عظیم عبادت بادشاہ نے کی ہے، کوئی اور اتنی عظیم عبادت نہیں کر سکتا۔ جب مصطفیٰ کریم کے اصحاب آپ نے تعجب کیا اور حیرانگی کا اظہار کیا، رب کائنات نے اسی لمحے جبریل امین علیہ السلام کو سورہ قدر دے کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب کو جا کر میرا پیغام دے دو۔ محبوب پہلی امتوں میں وہ بادشاہ تھا جسے 1000 بیٹے عطا کیے گئے، اور اس نے 1000 بیٹے میری راہ میں قربان کر دیے۔ وہ راتوں میں قیام کرتا رہا، دن میں روزے رکھتا رہا، اس کے پاس بڑی عبادتیں جمع تھیں، بڑا اجر و ثواب اور نیکیاں اس نے جمع کی ہیں، پر محبوب تیری امت کو ہم نے
اگر 1000 سال عمر نہیں دی، اولادیں زیادہ نہیں دی، ہم نے تیری امت کو محبوب لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اور لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس بادشاہ کی 1000 سال کا جہاد، 1000 بیٹے راہ خدا میں قربان کرنے ایک سائیڈ پہ ہیں، اے محبوب تیری امت کی لیلۃ القدر ایک طرف ہے۔ تیرا کوئی امتی لیلۃ القدر میں میری بارگاہ میں قیام کرے گا اور مجھے منانے کی کوشش کرے گا اور میری بارگاہ میں رات کو جا کر مجھے پکارے گا، میری عبادت کرے گا، تو میرے محبوب بادشاہ کی 1000 مہینوں کی عبادت پیچھے رہ جائے گی، تیری امت کی ایک رات کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو لیلۃ القدر کا عظیم تحفہ عطا فرما دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اسی تلاش میں امت مصطفیٰ کے بہت سارے لوگ دنیا بھر کی مساجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کے اندر آخری عشرے میں راتوں میں جا کر وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کو پانے کی اور لیلۃ القدر کو پا کر اس رات میں اپنے رب کو منانے کی اور ساری رات مولا کے حضور اس کی بندگی میں گزارنے کی، اس کی رضا حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔